السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزے ختم ہوئے، لیکن ابھی ہماری عبادت ختم نہیں ہوئی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال ایسے گزارا جیسے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ذرا سی نیکی پر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا، اور جو نیکی کا فرشتہ ہے، یعنی جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ برائی کے فرشتے کا ہیڈ ہے، یعنی وہ اس پر امیر ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی انسان برائی کا کام کرتا ہے تو برائی کا فرشتہ ایک دم نہیں لکھتا، وہ تو اس حد تک انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں، تب جا کر کے اس کو اجازت ملتی ہے کہ آپ اب لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ کتنے محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ جو انسان رمضان کا روزہ رکھ کر کے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، اس کا لوجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن شریف کے اندر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، جو بندہ نیکی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل خیر پر 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور جب 30 کو 10 میں ضرب دیں گے تو 300 دن کے روزے بیٹھیں گے، اور جو انسان شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے گا اور جب 6 کو 10 میں ضرب دیں گے تو 60 روزے بیٹھیں گے، گویا کہ 360 روزے ہوئے، جس کے تقریباً 12 مہینے بیٹھتے ہیں۔ اب جو انسان رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دیکھیے، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے تو اسے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ روزے کوئی فرض یا سنت نہیں ہے، بلکہ یہ نفلی روزے ہیں، یعنی مستحب ہیں۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کے رمضان میں روزے چھوٹ جائے، پہلے وہ ان روزوں کی قضا کرے، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں اور چاہے وہ مرد حضرات ہوں۔ اگر کسی کے ذمے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو پہلے ان کو رکھے، اور پھر شوال کے پورے مہینے کے اندر وہ 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کا شکار عام طور پر ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں جیسے ہی عید سے اگلا دن آتا ہے تبھی سے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ یہ 6 روزے عید کے بعد 1 مہینے تک کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی شوال کے پورے مہینے کے اندر آپ چاہے تو انہیں لگاتار رکھ سکتی ہیں، اور آپ چاہے تو انہیں متفرق ایام میں رکھ سکتی ہیں، یعنی 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے فاصلے سے۔ بہرحال ابھی ہم نے الحمدللہ رمضان کے پورے مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں، اور یہ 6 روزے رکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ پورے مہینے کے اندر رکھ سکتی ہیں۔ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ انسان نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ پورے سال روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو اپنے فضل سے نوافل سے پورا فرمائیں گے، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔